کہ اللہ کے پاس جانے والے ہو جانا تو اسی کے پاس اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے ایک بھلائی کا ہے ایک برائی کا ہے اور اختیار بھی دے دیا کہ جو چاہو پکڑ لو چاہے بھلائی کر لو چاہے برائی کر لو لیکن واپس میرے پاس واپس اللہ ہی کے پاس جائے دوستو بھلائی کا راستہ کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ان کے نقش قدم کے چل رہے ہیں تو بھلائی کے راستے پر چل رہے ہیں جنت کے راستے پر چل رہے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں تو ہمارے لیے دوستو ایک حدیث نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی عابد اس حدیث میں بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد آخر ہے کیوں پیدا کیا گیا بڑا ہی عابد لیکن کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا بس اپنی عبادت میں لگا روزوں میں نمازوں میں ذکر اذکار میں تمام چیزوں میں لگا دنیا کے فریب میں حلال رزق حرام سے بچتا تھا مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیتا بس اللہ کی عبادت میں لگا لیکن ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جاؤ اس بڈھے کے گھر کو جھوپڑی کو پلٹ دو بستی کو پلٹ دو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو وہ گھبرا گئے کہا کہ ایسا شخص جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے آخر اللہ نے کیوں ایسا حکم دیا کہ اس کو پلٹ دیا جائے بستی کو ہی ہلاک کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ اے رب کریم وہ تو آپ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کر رہا اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے میرے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی اور لوگ میرے دین سے دور ہوتے جا رہے اس کے سامنے میرے فرائض چھوڑے جا رہے اور وہ عبادتوں میں لگا اپنی نفسی عبادت بس اپنے لیے لگا خیر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور بستی کو پلٹ دیا محض اپنی عبادت کر لینا فقط اپنے فرائض جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیے ان کو ادا کر لینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو بھی لائیں یہ اور اللہ کی جنت یہ ہمارے اعمال سے نہیں ملی کہ ہم پوری عمر عبادت کرتے رہے پوری زندگی عبادت میں لگا دیں سجدے میں پڑے رہے تو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی یہ ہماری غلط فہمی کیونکہ ایک شخص تھا جو پہاڑوں میں رہا کرتا تھا سمندر کے درمیان میں ایک پہاڑ ان پہاڑ میں رہتا اور خوب زیادہ اللہ کی بات کرتا اس کے لیے ایک انگلی کے برابر میٹھا پانی سمندر کھارا پانی نمکین پانی لیکن اسی سمندر میں جو پہاڑ تھا اس پہاڑ سے ایک انگلی کے برابر چشمہ نکلتا تھا جو میٹھا چشمہ اور نیچے آ کے وضو کرتا تھا وضو کے بعد وہیں پہ ایک انار کا درخت لگا ہوا تھا جس میں روزانہ ایک پھل نکلتا کوئی بھی موسم روزانہ ایک پھل اس پھل کو توڑتا تھا کھاتا تھا اور پھر جا کے اللہ کی بات میں لگتا اس نے دعا کی تھی کہ اے رب میں مروں تو میرا سر تیرے سجدے میں ہو اور قیامت کے دن جب اٹھوں تب بھی میرا سر سجدے میں گویا کہ جب سے وہ پیدا ہوا قیامت تک کہ اس نے اللہ کی عبادت اب جب محشر کے دن حاضر ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جائزہ لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو تو اس شخص نے کہا ہے رب تیری رحمت سے میرے اعمال تیری رحمت سے جنت میں نہ ڈال میرے اعمال سے میرے نیک عملوں کی وجہ سے خیر تو
تو اللہ تبارک نے کہا اے فرشتوں اس کی اعمال کا، اس کی عبادت کا اور میری نعمتوں سے مقابلہ کرو، موازنہ کرو۔ تو اس کی تمام کی تمام عبادت فقط نگاہوں کی نعمتوں کے بدلے اور پوری نہ کر سکتی۔ اس کی تمام عبادت جب سے پیدا ہوا قیامت تک کی جو عبادت تھی، اس کی تمام عبادت فقط نگاہوں کی نعمت کے مقابلے میں ہی ختم ہوئی۔ اللہ تبارک نے کہا فرشتوں سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال۔ اب وہ رونے لگا۔ اللہ بڑے رحیم، بڑے رحیم، وہ کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا، واقعتاً بڑے رحیم ہے۔ اللہ نے کہا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال۔ اب وہ رونے لگا اور چیخنے لگا، اے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت ڈال دے، اے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دے۔ پھر اللہ نے کہا فرشتے اسے ادھر لے کے آؤ۔ فرشتے لے کر آئے اور پھر اس سے پوچھا کہ اے بندے تو بتا ذرا تجھے پوری عمر عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ پوری عمر عبادت کرنے کی طاقت تجھے کس نے دی؟ اس نے کہا رب تو ہی دے سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا ذرا بتا اس پہاڑ میں چھوٹا سا چشمہ نکل رہا تھا تیرے لیے میٹھے پانی کا، وہ کس نے نکالا؟ تو اس بندے نے کہا رب تو نہیں نکالا۔ پھر کہا ذرا بتا وہ جو موسم میں ایک مرتبہ پھل نکلتا ہے، پورے سال اس میں ایک پھل نکلتا ہے، کون نکال رہا؟ تو اس نے کہا رب تو ہی نکال۔ یہ ہم اپنی عبادت میں غرور نہ کریں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نمازوں کا بدلہ جنت نہیں ہے، ہماری نمازوں کا بدلہ، ہمارے نیک کاموں کا بدلہ جنت نہیں ہے۔ بس کس طریقے سے ہمارے دل میں اللہ کا عشق آ جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور جب عشق آئے گا نا تو ہم کسی بندے کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھیں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی غیر مسلم کا جنازہ نکلتا تھا، پھوٹ پھوٹ کے لوگوں سے پوچھتے تھے حضرت یہ تو غیر مسلم ہے، تو کہتے تھے اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا تو آج جانا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں ہی ترغیب نہیں دے رہے، کہاں جائیں گے؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا لے کے جائیں گے اللہ کے؟ کچھ ہے ہمارے پاس لے جانے کے؟ 60 سال عبادت، 70 سال عبادت، اور عبادت بھی کچھ تو ریاکاری میں نکل جائے گی، کچھ تو گناہوں میں نکل جائے گی، کچھ تو ایسے نکل جائے گی۔ کہاں عبادت؟ ہم نے اپنی زندگی بس برف کی طرح پگھلانی ہے، کہیں پگھلا لیں، برف ہے ہماری زندگی، پگھل جائے گی چاہے جہاں پگھل جائے، لیکن اصل پگھلنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کا عشق ہے، رسول اللہ کی محبت، اس میں پگھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے تھے لوگوں کو اللہ کی محبت، کچھ بھی کہو مجنون دیوانے لگے، لوگ کہتے بھی تم کچھ بھی کہو مجھے، کیسے بھی کہو، کہیں بھی مارو، پتھر مارو، پھر بھی چل رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی پھر بھی چل رہے ہیں، وہ بھی گالی جا رہی پھر بھی چل رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں آ رہے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ یہ دیوانہ پنی تو کیا ہے؟ یہ دیوانی کو بس یہی آ جائے ہمارے اندر، یہی ہمارے اندر آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عیش و آرائش کو، آرام کو بھول کر اللہ کی راہ میں ایسے لگ جائیں جیسے کہ یہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا کیا ہے، یوں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت ہے کیا صاحب؟ عبادت تو یہی ہے نا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالیں۔ فقط نماز پڑھنا کوئی عبادت تھوڑی ہے، نماز پڑھنا عبادت نہیں، حج کرنا بھی عبادت، زکوٰۃ دینا بھی عبادت نہیں، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہم نماز پڑھیں لیکن ہماری نماز میں جو طریقہ ہے وہ غیروں کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، تو کیا یہ عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے بھائی۔ ہاں عبادت تب ہے جب ہماری نماز کا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی ہم کریں، جو بھی کام کریں، ہمارا سونے سے لے کر اٹھنے تک اور بیت الخلاء جانا، پیشاب کرنا، جو بھی کام ہے، یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگی عبادت میں گزر اور اللہ کا عشق آ جائے، ہمارے عشق آ جائے۔
فرمایا دل اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دیا تو ہے لیکن دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ ہے، اور ٹوٹے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دل میں آیا ہوں، اور دل ٹوٹے ہوئے کیسے؟ جب ہم اپنی خواہشات کو کچھ ہماری خواہش کیا ہے کہ فجر کا وقت ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ہم نہ نکلیں، رضائی میں گھسے رہیں، سوتے رہیں آرام سے۔ اب ہم رضائی ہٹا کے یہاں آ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، اب ہمارا دل ٹوٹ گیا، ارے یار کتنی اچھی رضائی تھی، کتنا اچھا گرم بستر تھا، اسے چھوڑ کے ہم آئے نا، ہمارے دل ٹوٹ گیا۔ اب اس میں اللہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے، تب اللہ بھی فرمایا جب محبت سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 3 طرح کی فرشتوں کی جماعت کو جمع کرتا، فرشتے کی جماعتیں 3 طرح کی جماعت، ایک جماعت سے کہتے ہیں کہ تم فلاں فلاں کے پاس جاؤ، اگر وہ سو رہے ہیں انہیں جگا دو، اور دوسری جماعت سے کہتا ہے تم فلاں 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 کے پاس جاؤ، اگر وہ سو رہے ہوں تو انہیں کروٹ دے دو، بس انہیں جگانا نہیں، انہیں کروٹ دے۔ اور تیسری جماعت سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم فلاں 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 کے پاس جاؤ، اگر وہ جاگ رہے ہوں تو انہیں تھپکی دے دے کے سنا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو پہلی جماعت ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ، اگر وہ سو رہے ہوں تو انہیں جگا دو، تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہوں اور روئیں میرے سامنے، مجھ سے مانگیں، وہ بندے۔ اور دوسری جماعت وہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت فرماتے ہیں وہ بندے ہیں جن کی عمر عبادت میں گزر گئی اور اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں کہ اگر چاہیں تو کھڑے ہو جائیں ورنہ پھر لیٹے رہیں۔ اور تیسری جماعت وہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتے کہ یہ میرے سامنے کھڑا ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تھپکی دے دے کے سنا دے۔ یہ تہجد کی بات کر رہے ہیں، تہجد کی بات، فرض نماز تو الگ ہے۔ فرمایا کوئی شخص 2 رکعت نماز اپنی مرضی سے ادا نہیں کر سکتا، کوئی شخص 2 رکعت نماز اپنی مرضی سے ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ لیکن اللہ کی توفیق نہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ضرور ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے اس کے اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ مسجد ہر کوئی نہیں آتا، جسے اللہ بلاتے ہیں وہی آتا ہے، جسے اللہ محبت کرتے ہیں وہی آتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسجد نہیں آ پا رہے تو سوچیں ہم سے کیا گناہ ہوا، آخر کیوں اللہ ہمیں نہیں پسند ہے، سمجھیں جی؟ تو ہمارا بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو مشابہت، ہم بھی در در بھٹک کر فرمایا کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ وہ کہاں سے گزر گیا۔ تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کبھی ہم یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، بس لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بس اور کوئی مقصد